حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں آج کی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اگر اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ کون سا؟ کہا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اور اتنے میں ہی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی، بالکل نفرت کرتی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل محبت ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے، جس شخص نے کہا تھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ پہلا وہ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے۔ فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی۔ غصہ کرنے والا شخص سکون اور چین سے محروم، نیند سے محروم رہتا ہے، پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے، تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے۔ غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہ ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے۔ وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے۔ وہ شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے زیادہ کس کا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنے حسن سلوک سے بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور محبت سے پیش آئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام بہن بھائی کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔